حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا لوگو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد کی آنکھوں میں حیا ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد کی آنکھوں میں غیرت ہو، شرم ہو، صرف تمہاری اولاد ہی نہیں، تمہاری آنے والی نسلوں کی آنکھوں میں بھی حیا ہو، غیرت ہو، اگر تم چاہتے ہو صرف تمہاری اولاد ہی نہیں، تمہاری آنے والی نسلیں بھی والدین کی فرما بردار ہوں، نیک ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، تو خدا را ایک چیز کے قریب بالکل بھی نہ جانا، اسے حاصل کرنا تو رہا درکنار، اسے چھونا تو رہا درکنار، اس کے قریب بھی نہیں جانا، وہ ایسی خطرناک چیز ہے، اگر اس خطرناک چیز کو تم نے اٹھا کر کھا لیا، اپنے بچوں کو کھلا دیا، تو یاد رکھنا تنگی تمہیں گھیر لے گی، پریشانیاں تمہیں گھیر لیں گی، تمہارے گھر میں آپس میں پیار و محبت نہیں رہے گی، آپس میں ایک دوسرے سے نفرتیں بانٹوں گے، نفرتیں، پیار و محبت کے جنازے نکل جائیں گے، پریشانیاں عروج پر آ جائیں گی، اگر تم نے وہ خطرناک چیز حاصل کر کے کھا لی۔ پوچھا گیا حضرت آخر وہ کون سی چیز ہے جس کے حاصل کرنے سے، کھانے سے انسان کی آنکھوں میں حیا ختم ہو جاتا ہے، غیرت ختم ہو جاتی ہے، شرم کا جنازہ نکل جاتا ہے، اولاد حلالی بھی نہیں رہتی، والدین کی نافرمانی کرتی ہے، پھر وہ نماز بھی نہیں پڑھے گی، دغا بازی کرے گی، فساد پھیلائے گی، فتنہ پھیلائے گی، مظلوم پر ظلم کرے گی، آخر وہ کون سی ایسی خطرناک چیز ہے جس کے کھانے سے اتنا بڑا نقصان ہوگا ہمیں اور ہماری اولاد، ہماری آنے والی نسل کو؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا وہ جو خطرناک چیز ہے وہ ہے حرام کا لقمہ، وہ ہے حرام کی کمائی، خدا را مر جانا، موت قبول کر لینا، حرام کی کمائی کے قریب بھی نہیں جانا۔ اگر تم حرام کا لقمہ اپنے بچوں کو کھلاتے ہو، اپنی فیملی کو کھلاتے ہو، آپ لوگوں نے دیکھا نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو پیروں کے پاس جاتے ہیں، مولویوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، گاڑیاں بھی ہیں، بنگلے بھی ہیں، بینک بیلنس بھی، پیروں کے پاس جا کر کہتے ہیں پیر جی سکون نہیں ہے گھر میں افراتفری لگی ہوئی ہے، نفرتیں ہی نفرتیں، محبتوں کا جنازہ نکل گیا، سکون کیوں نہیں ہے پیر جی؟ سکون کیوں نہیں ہے؟ سکون اس لیے نہیں ہے وہ جو مال تم نے حاصل کر رکھا ہے نا، وہ حلال کی کمائی سے حاصل کیا گیا نہیں ہے، وہ مال وہ حرام کی کمائی سے حاصل کیا گیا مال ہے، اور حرام کی کمائی کھانے والا شخص، میرے نبی نے فرمایا جو پیٹ حرام سے پلتا ہے وہ پیٹ جنت میں ہرگز بھی نہیں جائے گا۔ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حرام کی کمائی سے کبھی بھول کر کے بھی صدقہ نہ دینا، حرام کی کمائی سے کبھی بھول کر کے بھی اللہ کے نام پہ غریبوں کی مدد نہیں کرنی، تمہاری ایسی مدد کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، حرام مال سے دیا گیا صدقہ تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا، اس کی تمہیں جزا بالکل بھی نہیں ملے گی، الٹا وبال بن جائے گا قیامت کے دن۔ اگر اللہ نے تم سے پوچھ ہی لیا ہو نادان، حرام کا مال میرے نام پہ بانٹتا رہا، میرے غریبوں کو حرام کی کمائی کھلاتا رہا، میرے بندوں کو حرام کی کمائی کھلاتے ہوئے تمہیں ایک پل کے لیے بھی شرم نہ آئی، تو اس دن اپنے مالک کو کیا جواب دو گے؟ فرمایا حرام کی کمائی سے، حرام مال سے کمایا گیا جو پیسہ ہے، دولت ہے، اس کا صدقہ بالکل بھی نہ دیا کرو، وہ صدقہ قبول ہرگز نہیں ہوگا، الٹا تمہارے لیے وبال بن جائے گا۔ اور جب بھی صدقہ دینا ہے اللہ کے نام پہ دینا ہے تو حلال کی کمائی سے لیا گیا مال دیا کر، حرام کی کمائی سے اگرچہ شکلیں نہیں بدلتی، نسلیں ضرور بدل جاتی ہیں، حرام کی کمائی اگرچہ شکلیں نہیں بگاڑتی، نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہیں۔ کتے کا گوشت کھانا حرام ہے، کتے کا گوشت حرام ہے، مگر سنو حرام کی کمائی سے لیا گیا بکرے کا گوشت بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ حلال کی کمائی انسان کھاتا ہے اور حرام کی کمائی انسان کو کھا جاتی ہے،
تم کیوں حرام کے منہ میں آنا چاہتے ہو؟ کیوں حرام کا لقمہ بننا چاہتے ہو؟ وہ ایک فقیر تھا، درویش، اللہ والا، جس کے دل کا تعلق مالک کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ تم بھی اپنے دل کا تعلق کریم رب کی ذات کے ساتھ جوڑ لو نا۔ جوانو، رب کو پانے کی کوشش کرو۔ جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ سنو، رب کے عشق میں، رب کی محبت میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے۔ وہ فقیر تھا، اللہ والا، درویش تھا۔ بادشاہ نے ایک دن اس کی ڈیوٹی لگائی، درویش میاں آج تو نے یہ کرنا ہے، بازار جانا ہے، کسائیوں کی دکانوں پر جانا ہے، اور جس ترازو سے گوشت تولتے ہیں اور جس پتھر سے گوشت ناپتے ہیں نا، وہ پتھر کی ناپ تول کرنی ہے تو نے۔ اس پتھر کی ناپ تول کرنی ہے کہ کہیں کسائی ناپ تول میں کمی تو نہیں کرتے۔ جو بھی ناپ تول میں کمی کرتا ہے اسے گرفتار کر کے فوراً میرے پاس لے آنا۔ فقیر اللہ والا بادشاہ کا حکم سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے بازار گیا، پہلے کسائی کی دکان پر گیا، ترازو اور پتھر تولا تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ کسائی ناپ تول میں کمی کیا کرتا تھا۔ فقیر اللہ والے نے پوچھ لیا، سنا حالات کیسے جا رہے ہیں؟ حالات کیسے چل رہے ہیں؟ اس نے کہا، نہ پوچھ، مرنے کو دل کرتا ہے، اتنا تنگ ہوں، اتنا پریشان ہوں، موت مانگتا ہوں، اللہ موت ہی نہیں دیتا، اتنا پریشان ہوں۔ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتا تھا، کہتا ہے اتنا پریشان ہوں، دل کرتا ہے یہی گوشت کاٹنے والی جو چھری ہے نا اپنی گردن پہ پھیر دوں۔ دوسری دکان پر گیا، ترازو اور پتھر تولے تو وہ بھی کم وقت ناپ تول میں کمی کیا کرتا تھا۔ تو فقیر نے پوچھ لیا، حالات کیسے جا رہے ہیں؟ حالات کیسے چل رہے ہیں؟ اس نے کہا، نہ پوچھ، دل کرتا ہے مر جاؤں، موت مانگتا ہوں، اللہ موت ہی نہیں دیتا۔ دکھوں نے گھیرا ہوا ہے، پریشانیوں نے، ٹینشنوں نے گھیرا ہوا ہے، گھر میں سکون نہیں، افراتفری ہے، اولاد چھتر مارتی ہے۔ قبرستان میں جاتا ہوں، کہتا ہوں قبر والوں اٹھو، میں یہاں سونا چاہتا ہوں، میں تو اتنا تنگ ہو گیا ہوں۔ تیسری دکان پر گیا، تیسرے کسائی کی دکان پر گیا، پتھر تولے، ترازو تولا تو نتیجہ یہ نکلا، رزلٹ یہ نکلا کہ وہ ناپ تول میں کمی نہیں کیا کرتا تھا۔ اس کا ترازو بھی صحیح تھا، اس کے پتھر بھی صحیح تھے۔ تو فقیر اللہ والے نے پوچھ لیا، میاں بتا حالات کیسے چل رہے ہیں؟ کہا، جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے حلال کا نوالا دیا، حلال کا رزق دیا، حلال کی کمائی، حلال کا نوالا، خود بھی کھاتا ہوں، اولاد کو بھی کھلاتا ہوں، الحمدللہ اولاد میری فرما بردار ہے، میری بیوی بھی میری فرما بردار ہے، میری اولاد اتنی اچھی ہے کہ محلے والے میری اولاد کی تعریف کرتے ہیں، میری اولاد بڑوں کا ادب کرتی ہے، چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، ہر وقت میری غلامی میں تو کھڑی ہے، ہر وقت میری نوکری میں کھڑی ہے، پانچوں وقت کی نمازی ہے، الحمدللہ بہت ہی اچھی اولاد ہے، اللہ نے سکون بھی دیا، اللہ نے چین بھی دیا، قرار بھی دیا، کبھی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ خیر، یہ فقیر اللہ والا ان کے حالات سے آگاہ ہوتا ہوا بادشاہ کے دروازے پر گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، ہاں فقیر میاں تیرے ذمہ کام لگایا تھا، کیا بنا؟ کہا، جی گیا تھا، پہلے کسائی کی دکان پر گیا، وہ بدبخت ناپ تول میں کمی کیا کرتا، دوسرے کی دکان پر گیا، وہ بھی ناپ تول میں کمی کیا کرتا۔ بادشاہ آگ بگولا ہو گیا، میں نے تجھے کہا تھا انہیں گرفتار کر کے میرے پاس لے کے آنا، تو انہیں گرفتار کر کے میرے پاس کیوں نہیں لے کے آیا؟ فقیر اللہ والے نے کہا، بادشاہ میں انہیں گرفتار کیسے کرتا، وہ تو پہلے سے ہی گرفتار ہیں، میں انہیں گرفتار کر کے کیا کرتا، وہ تو پہلے سے ہی گرفتار ہے، گرفتاروں کو گرفتار کیسے کیا جائے؟ کہا، وہ کیسے؟ کہا، کوئی دکھوں میں گرفتار، کوئی پریشانیوں میں گرفتار، کوئی اولاد سے چھتر کھا رہا ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، سب کو تنگیوں نے گھیر رکھا ہے، پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، تیری سزا دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے خود انہی سزا دے رکھی۔ تو جو شخص حلال کا لقمہ اپنی اولاد کے منہ میں ڈالتا ہے، سکھ اس کے قریب ہو جاتے ہیں، خوشیاں اس کے قریب ہو جاتی ہیں، برکتیں اس کے قریب ہو جاتی ہیں۔ تو خدا را اپنی اولاد کو حلال کا لقمہ کھلانا، خود بھی کھانا، اپنی اولاد کو بھی کھلانا، انشاءاللہ تمہاری اولاد کی آنکھوں میں حیا ہوگی، غیرت ہوگی، شرم ہوگی۔